اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر اسٹار ایشیا نیوز کے پروگرام راہ حق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان سلیم، اور ہمیشہ کی طرح راہ حق کے اس سیٹ سے آپ کے لیے وہ خوبصورت موضوعات، عنوانات ذکر کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ علماء دین موجود ہیں، ان کی رائے جانیں گے، کچھ سوالات کریں گے۔ آج کے عنوانات کون سے ہیں؟ کیونکہ گزشتہ ہم نے جو عنوانات ذکر کیے ہیں وہ بھی بڑے ضروری ہیں، آنے والی آیات جو ہیں وہ بھی بڑی ضروری، اور خاص کر اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر جن برائیوں نے ترویج پکڑ لی ہے، جو برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، ان کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر ہم ان کے بیانات بھی لیں گے۔ سب سے پہلے تو میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا تلاوت کلام الہی کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب۔ تو میں جانا چاہوں گا سب سے پہلے تلاوت کلام الہی کی جانب، پھر انشاءاللہ سوالات و جوابات کی طرف آئیں گے۔ سب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما سبحان اللہ۔ إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت آواز میں پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے تلاوت کلام الہی کے ساتھ۔ اور ناظرین کرام، سوالات و جوابات کی جانب جانا چاہوں گا میں، چونکہ سوالات کچھ ایسے ہوتے ہیں بیچ میں سے بے شمار ایسی باتیں نکل آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے پروگرام بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور ہمارا کوئی ایک سوال جو ہے اس کے بیشتر حصے بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بھی پایہ تکمیل تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پاتے۔ میں کوشش کروں گا ہم کچھ چیزوں کے اوپر اختصاراً بات کریں، اور کچھ چیزوں کو ہم نے تفصیل سے بیان کرنا ہے، جن کی ریکوائرمنٹ ہے، اور جو ضرورت جن چیزوں کی ہے کہ جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، کھل کے بیان کیا جانا چاہیے، اور جن کے اوپر جن سے جڑنے والی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم آیت نمبر 40 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کے اوپر بیان کریں گے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کا جو ٹچ اللہ رب العزت نے دیا ہے، بنی اسرائیل کی طرف جو اشارہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو جن باتوں کی طرف
جو بلایا گیا ہے، قرآن مجید کی خوبصورت آیات بینات ہمیں واضح کرتی ہیں، تو اس کو ہم نے اس فلسفے کو ذرا واضح کرنا ہے کہ یہ بھی ہمیں کلیئر ہو جائے کہ بنی اسرائیل ہیں کون، تھے کون، اور اس کے بعد آج ان کا کیا کنسرن ہے، آج ان کی کیا ان کا عمل دخل ہے، آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ان لوگوں کو ہم کس سٹیج پہ دیکھ سکتے ہیں، کہاں پہ ہم ان کو جا کے ان کو کس سٹیج پہ ہم نے دیکھنا ہے، تولنا ہے، پرکھنا ہے، اور ان کو واضح کرنا ہے کہ ہماری اصلاح کے لیے وہ باتیں واضح ہو جائیں کہ اس سوسائٹی کے اندر، کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلے تو ہمیں یہ کنسیپٹ جاننا ہے کہ بنی اسرائیل ہیں کون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو آیت نازل فرمائی ہے مفہوماً وہ عرض کر دوں میں، خداوند کریم نے فرمایا کہ جو اے بنی اسرائیل میرے احسان یاد کرو۔ اب ہم نے یہاں پہ یہ سوال بھی نکالنا ہے کہ احسان کون سے اللہ رب العزت کے احسانات ان کے اوپر تھے، چونکہ کچھ چیزیں ہمیں پتہ بھی ہیں، کچھ چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے اہل علم کی جو بیانات ہیں ان کی روشنی میں۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے حصے میں فرمایا آیت کے کہ وہ میرے احسانات، یا پہلے تو احسان کا فرمایا، ذکر کیا، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ میرا عہد جو ہے، میرا وعدہ وہ پورا کرو۔ اب یہ نقطہ جو ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، میں اس کی جانب جاؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب۔ سب سے پہلے السلام علیکم سر، جی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چونکہ ہم نے یہ اختصاراً یہ موضوع ڈسکس کرنا ہے، ہمارے لیے ایک بات اگر کلیئر ہو جائے کہ بنی اسرائیل ہیں کون اور اللہ رب العزت نے کون سے احسانات کا ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر میں اگلی آیت کے اوپر موو کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ آج کی پہلی آیت طیبہ میں بنی اسرائیل کا تعارف۔ سب سے پہلے جو اسرائیل کا لفظ ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ جی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام ہے۔ اسرائیل، جی، ٹھیک اس ہے۔ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ ہم اور علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے مخاطب کیوں کیا اللہ جل وعلا نے؟ اس لیے کہ اس نام سے ہی پتہ چل جائے اللہ کے بندوں، اے اللہ کے بندوں کے اولاد، ہم اللہ کے بندے کی اولاد، تاکہ اللہ جل وعلا کی بندگی کا جو ہے نا وہ ٹھیک، اظہار ہو سکے اور اس کی طرف دھیان، توجہ، ہم تیقن آدمی کا ٹھیک ہو جا گیا، سکے۔ صحیح ہو گیا۔ اگلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل کون سے انعامات تھے، وہ عہد کیا تھا؟ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اس آیت طیبہ میں اللہ جل وعلا نے فرمایا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو، آتی تم الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، آمن تم برسلی، میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، بالکل ٹھیک اور ہو ان گیا۔ کی عزت، ہاں، تعظیم، توقیر کا خیال رکھو۔ تو اللہ جل وعلا نے پھر اس کا بدلہ بھی بیان فرما دیا کہ صحیح، تمہارے گناہوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اور تمہیں جنت جنت میں عطا کی داخل کر جائے دیں گی۔ گے، ٹھیک اب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انعامات کون سے تھے، یہ بھی سورہ مائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ ہم اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام کا بڑا سلسلہ جو تھا وہ بنی اسرائیل میں تھا، ٹھیک ہے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہت بھی دی، صحیح، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، تمہیں وہ بھی دیا جو جہاں والوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ جل وعلا اس آیت سے لے کر آیت نمبر 123 تک تقریباً ہم بنی اسرائیل کو ان کی خوبیاں بھی بتلا کر ان کو راغب کر رہا ہے، اور جو یوں سمجھ لیں جو ان کے یعنی کالے دھندے تھے ہم ان کا بھی ذکر کیا گیا، ان کے ٹھیک ہے، ظلم و ستم ٹھیک کو ہے، بھی بیان کیا گیا۔ اور پہلے چونکہ منافقین کا ذکر تھا ابتدائی صورت جی سے، جی بالکل، مشرکین کا ہم ذکر بھی آیا۔ اب چونکہ کافی بڑے حصے میں بنی اسرائیل مخاطب ہوں گے۔ ہاں جی۔ اب احسانات سے میرے ذہن میں من و سلوہ بھی آ رہا تھا، کہیں ہم
جی جی ذکر کر سکتے ہیں اس کو؟ وہ آگے چونکہ اگلے ایک ڈیڑھ رکوع کے بعد وہ ٹھیک من سلوا ٹھیک کا ٹھیک باقاعدہ ہے، وہ ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، چونکہ پوری ترتیب چلے گی صحیح ہے، جو اس پارے کے اندر ہے، صحیح ہے۔ تو میں نے شارٹ کٹ جو اس آیت سے تو ریلیٹڈ جو آج کے آیات دور تھی، میں یہ کلیئر کر دیں یہ نقطہ، جی آج کے دور میں بنی اسرائیل کن لوگوں کو ہم، دیکھیں آج کے دور میں اب ہم اس طرح سے یعنی جو اپنے دور کے اندر جو صاحب ایمان تھے، ٹھیک ہے، اپنے پیغمبر کے متبع تھے، وہ تو مسلمان تھے اپنے دور کے لحاظ سے، جی، ٹھیک ہے، لیکن پھر قرآن نے اس گروہ کو یہود بھی کہا، لیکن آج کا جو یہودی ہے اس کا تصور کچھ اور طرح سے قرآن نے دیا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اب میں چونکہ اس پر بات ذرا وضاحت سے تفصیل سے کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے، کہ اسی سورہ مائدہ میں اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ تم لوگوں میں پاؤ گے اہل ایمان کی دشمنی میں یعنی بہت زیادہ بڑا ہوا شدت پسند پاؤ گے یہودیوں کے طبقے کو۔ لَتَجِدَ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اہل ایمان کا جو بڑا دشمن ہے وہ یہودی ہیں، اور پھر اس کے بعد مشرکین ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اللہ، قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ کیا بات ہے، چونکہ آیت کا اگلا حصہ وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف اتنا کہ آپ کا جو سوال ہے آج کے دور میں، اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی جو اولاد ہیں، اولاد کا سلسلہ تو جی، چلے گا، سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا وہ جو بنی اسرائیل اپنے وقت میں ہدایت کی راہوں پہ گامزن تھے، ہاں جی، کیا آج بھی وہ روش یا وہ طریقہ یا وہ کانسیپٹ تصور باقی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اب چونکہ انہوں نے تحریف کر دی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ اس وقت کے یہودی بھی یہی کہتے تھے؟ دیکھیں اس وقت کے مطلب جو حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے، ظاہر سی بات ہے وہ تو اس چیز کے مطلب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بچھڑے کا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن پھر توبہ بھی ہو گئی، ان صحیح کی توبہ کا بھی ذکر تو ملتا ہے نا، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مستقل طور پر قرار دیا، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے۔ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جی جی بالکل، اور اس آج پہ بھی اجماع ہے ان کا، آج اس پہ جی ان کا اجماع ہے، دیکھیں مختلف ان کے عقائد ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھی ہاں فرق اور مکاتب ان کے ہاں صحیح بنے ہوئے صحیح ہیں، صحیح، لیکن یہ دیکھیں قرآن نے کہا نا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر تقریباً ان کا ایک اتفاقی نقطہ نظر وہ سامنے آتا ہے۔ صحیح اگلی ہو گیا، چیز یہ ہے ٹھیک ہو گیا، کہ قرآن مجید برہان رشید نے جو چونکہ بات آپ نے جب کر دی تو کھلتی چلی جا رہی ہے، میں قرآن کی آیات جی ذہن میں بالکل، میں آتی نے جا یہی رہی ہیں، پہلے کہا تھا کہ جب جی ہم کسی بالکل موضوع کو چھیڑتے ہیں تو اس کے بعد بے شمار نقطے اس میں سے نکلتے ہیں۔ آپ بالکل نے ایک اور بات کی اور وہ میرے بار بار میرے ذہن میں وہ آ رہا ہے، میں اس سوال پہ آؤں گا، ابھی آپ بات کلیئر کریں۔ جی وہ بالکل، نصارہ، یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو۔ سر، یہ تو حقیقت ہے، اور بالکل میں کہتا ہوں 101% اس بات کو اب ہم ہاں سچا بالکل، ہوتے دیکھ رہے اور ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یار یہ کر لیں تو وہ کر لیں، یورپ کا ویزا مل جائے گا اور فلاں ملک ہم سے خوش ہو جائے گا، یا ہم فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ اللہ ان کو اکبر۔ اپنا جگر پگھلا کے دے دیں تب بھی انہوں نے راضی اور نہیں سب سے ہوگا۔ بڑی مثال تو ہمارے سامنے اس وقت جو موجود ہے وہ زندہ اور جاگتی مثال اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کی ہے۔ تو کس طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کو لت پت کر دی ہے خون میں، میں ذکر کرنا چاہوں تو شاید میرے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، جذبات ہمارے ماند پڑ جائیں گے، لیکن جو اس وقت سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں نا، پوری ورلڈ وائڈ سچویشن دیکھ رہے ہیں، میڈیا پورے طریقے سے بتا رہا ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ اس وقت ہائی لائٹڈ ہیں وہ ساری چیزیں، تو مطلب بالکل کوئی ان کے اندر وہ رحم نہیں ہے، کوئی ان کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا احساس نہیں ہمیں نظر آتا۔ پھر اس کے بعد آج اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ دنیاوی طاقت کے اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، یعنی فائنینشلی اگر دیکھا جائے تو سٹرونگ ہیں، ان کے ممالک سٹرونگ ہیں، ان کے پاس اسلحے کی پاور ہے، ان کے پاس ہر طرح سے پاور جو ہے وہ دنیاوی نظر آتی ہے،
لیکن چلیں اللہ پاک سب کی خیر فرمائے. ہم چلیں اس بات کو یہاں پہ روکتے ہیں اور یہ نقطہ یہاں پہ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. آگے آنے والی آیات ہمارے پاس بے شمار نکات آگے واضح کریں گی. اچھا ناظرین کرام، ہم مزید اگر بات کریں تو اللہ رب العزت نے جب ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یہ ارشادات فرمائے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو واضح کرنا ہے، تو راہ حق کے سیٹ سے ہم نے پھر ان چیزوں کو اٹھانا ہے کہ جو ہمارے لیے حق کا راستہ واضح کرتی ہیں. ایمان لو اس کتاب پر جو میں نے اتاری. اور اللہ رب العزت نے مطلقاً تو ہم سب کو یہ ارشاد فرمایا، اس کا حکم ہے، اور یہ احکامات قرآنیہ کی روشنی میں ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. یہاں پہ ایمان لو ان یہود و نصارہ کو یا یہودی علماء کو، جہاں تک میں اس چیز کو میں پڑھ رہا تھا اور میری ریسرچ سے گزرا ہے، ایمان لو اس کتاب پر جو میں نے اتاری، یہودی علماء کو ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ اس وقت وہ بڑے فصیح و بلیغ سمجھے جاتے تھے اور بڑے عالم اور بڑے جید عالم سمجھے جاتے تھے. اس وقت جب سرکار دو عالم حضور جان کائنات کی نبوت کا آغاز ہونے والا تھا، جب ان کی جوانی کے ایام گزر رہے تھے حضور سرکار دو عالم کی. اور یہ کتاب اللہ رب العزت نے مزید فرمایا یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے. یہ لازمی سنیے گا یہ نقطہ، ان سب کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات، زبور اور انجیل، وہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے. چونکہ وہ یہود و نصارہ ماننے والے تھے ان کتب کے جو اس سے پہلے قرآن مجید سے پہلے اتری تھی، اب اس کی تصدیق کرنے والی ہے قرآن مجید. یہاں پہ اس نقطے کو واضح کرنا اللہ رب العزت کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ ساری کتابیں جو پہلے تھی ان پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ایمان لانا تو ضروری ہے، میں استغفر اللہ یہ بات تو نہیں کہنی چاہیے، ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن وہ جو احکامات اس کے اوپر تھے وہ احکامات اب فاسد ہو چکے ہیں. اب جو احکامات آنے والی قرآن مجید کے اندر جو پورے طریقے سے آپ کو ایک سٹرکچر دے دی ہے، فاسد کے بجائے جو ہے نا احکامات وہ منسوخ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا، منسوخ ہو چکے ہیں. یہ احکامات کو منسوخ کر دینا اللہ رب العزت کا مقصد تھا یہاں پہ بیان کرنا. اور ان احکامات کی منسوخی کا جو واضح ایک اشارہ ہے، اس کے بعد پھر یہ چونکہ آج ہم دیکھیں اگر تو قرآن کی شاید میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کی، کیونکہ ہم مزید آگے بات کریں گے جب، تو اس کے اندر 2-3 پوائنٹس نکل رہے ہیں، اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے ہم. تو یہ ایمان کتاب کے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے بات ہو ایمان رہی تھی. بالکتاب کی طرف آنے سے پہلے چونکہ آیت جو پچھلی آیت تھی اس میں عہد کا ذکر تھا، ٹھیک ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. یعنی اللہ جل وعلا کی طرف سے جو عہد تھا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ٹھیک ہے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ اللہ جل وعلا کی طرف سے تھا. اور ان کی طرف سے کیا تھا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ صحیح، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. دیکھیں اب یہاں پر تو بنی اسرائیل کا عہد یہی کہ بھئی پیغمبر وقت پر تم ایمان لے کر آؤ ٹھیک ہے، اور جو رب العالمین کے احکامات پیغمبر وقت تمہیں بتائیں اس کے مطابق اپنے آپ کو یعنی ڈھال لو. ٹھیک ہے، تو اللہ جل وعلا نے اپنا عہد جو ہے وہ پورا کرنا ہے. معاہدہ اور وعدہ اس کا فرق شاید پچھلی کسی گفتگو میں گزرا ہو، نہیں تو میں آج دوبارہ عرض کر دوں کہ جو معاہدہ ہوتا ہے یہ جانبین سے ہوتا ہے، یعنی میں اور دونوں آپ طرف سے ہوتا جب کوئی چیز باہم ایگریمنٹ کرتے ہیں تو معاہدہ ہے. وعدہ ہے جانب واحد سے. یہاں اللہ جل وعلا نے اوفو بالعہد، عہد کا فرمایا یعنی معاہدے کا فرمایا، اس کی وفا کا فرمایا، اس کو پورا کرنے کا فرمایا. اور سورہ مائدہ کا جو آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم، وہاں بھی فرمایا کہ اپنے جو عقود ہیں ان کو پورا کرو، جو عقد تم نے جو معاملات طے کیے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش کرو. آدمی کو عہد و پیمان کا پختہ ہونا چاہیے. اور قرآن و حدیث میں اس کی بڑی یعنی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے. اگلی چیز اگلی آیت کی طرف وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. تو اس کے بعد اللہ جل وعلا نے جو فرمایا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لے کر آؤ جو تمہاری طرف میں نے اتارا ہے، تصدیق کرنے والی. قرآن مجید برہان رشید سابقہ تمام کتب سماویہ کا یعنی مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے
کہ وہ آسمانی کتابیں ہوں، برحق تھی، سچ تھیں. اور رہی بات ان پر ایمان لانا، تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ. ورسول. اب کتب یعنی تمام کتب آ گئی ہیں، اور دیگر مقامات پر بھی اس کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے. ایمان لانے کا ملتا ہے. اب ایمان لانا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ دو چیزوں کا فرق کر دوں کہ دیکھیں پچھلے عرصے میں تواتر کے ساتھ قرآن مجید قرآن رشید جی. کی توہین کا ارتکاب کیا گیا. تو بالمقابل اللہ کے فضل و توفیق سے دنیا بھر میں کوئی ایک ایسا واقعہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ مسلمانان عالم نے کسی مذہب دھرم کی کتاب ان کے مقدس کی توہین، ان توہین کے کی ہو، توہین بالکل کی ہو. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے اور ہی. رہی بات تورات، انجیل، زبور، اس پر تو ہمارا ایمان ہے ہوں. کہ جس پیغمبر پر جس وقت میں نازل ہوئی بالکل حق اور سچ تھی. ہاں، گو کہ آج ابھی اس کے اندر آج جب بہت اس کے ساری نسخے جو تبدیل. موجود ہیں، تعریف شدہ موجود ہیں، ہم ان کی توہین کے مرتکب پھر بھی ہونے نہیں کے نہیں قائل ہوتے، نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم ان کا احترام کرتے ہاں ہیں، جی. ٹھیک ہے، اور ایمان رکھتے ہیں جو اپنے وقت پر جس پیغمبر پر اللہ نے نازل کی وہ بالکل حق اور سچ معاملہ تھا. بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اب اول کافرین بھی ہوں. کہ جب آدمی کوئی برائی کرتا ہے اور وہ برائی آگے پھیلتی ہے تو پہلا کرنے والا جو ہے نا، اس کو بات کہ سارا جو یعنی برائی کا یعنی جو برائی کی سزا، جی. وہ تو خیر جو کرے گا اس کو ملے گی، لیکن جس کا منبع اور سرچشمہ جو بنیاد ہے اس کو سب کا جو ہے نا گناہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اوپر میں بات کرنا ہی چاہ رہا تھا، چونکہ یہ اسی آیت کا حصہ بھی ہے، اور یہ سوال بڑا واضح سوال ہے. اس کے اندر ہمیں ڈوب کر عمیق گہرائیوں میں جا کر اس کو ہم نے پرکھنا پڑنا جاننا ہے کہ نیکی یا برائی کی جو ابتدا کرنے والا ہے اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے. یقیناً وہ سمجھ لیں کہ اس کا مصدر ہے وہ کسی بھی برائی کا، اور وہ مرکز ہے، وہاں سے اس نے ابتدا کی ہے، وہاں سے اس کا وہ برائی کرنا نکلا ہے، وہ نظریہ جو برا ہے وہ نکلا ہے، اور اس کے بعد اس نے ترویج پکڑی ہے، اس کے بعد وہ پھیلا ہے، پھر مختلف لوگوں نے کیا ہے. اور اب ہم ظاہر ہے یہ تو یہود و نصارہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے نبی کریم حضور جان کائنات کی شخصیت کے آنے کے بعد جب انہوں نے یہ اپنی کتب کا جو ان کی تعلیمات تھی، ان کتب کے اوپر ڈٹ جانا، پھر اس کے بعد پھر اپنے انبیاء کے حوالے سے جو فاسد عقائد تھے ان کے، یعنی جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی ہے بیٹا ماننا اللہ کا، یہ ساری باتیں. اور جب وہ اس سٹیج پہ اس کنڈیشن میں بھی انہوں نے بدلا نہیں ہے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے نظریے کو، اپنی سوچ و خیالات کو، تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ہم اس معنی میں دیکھتے ہیں کہ آج تک جو لوگ ان کے پیروکار ہیں، ان یہودی علماء یا نصارہ کے جو علماء تھے ان کو ماننے والے تھے، اور آج تک جو چلتے آ رہے ہیں، یہ ان کا کریڈٹ سب سے پہلے تو ان کو جاتا ہے. اب وہاں سے ہم نے جو نقطہ نکالنا ہے قبلہ مولانا صاحب، وہ یہ نکالنا ہے کہ آج اگر میرے ہاتھ سے، میرے عمل سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے جس سے پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے اور باقاعدہ اس کے اندر ملوث ہو رہا ہے. اب سب سے بیسک مثال جو سب سے آسان ہے اور سمجھانے میں بھی بڑی آسان ہے، وہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کا یہ پلیٹ فارم ہے. آج ہمارا ظاہر ہے یہ ہمارے پروگرام ہیں، یہ ہمارا پروگرام سیٹلائٹ پہ چلتا ہے، لیکن اس پروگرام کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی جانا ہے، اس پروگرام کو شیئر ہونا ہے. اب یہاں پہ مختلف ہماری جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہیں شیئرنگ کے. ظاہر ہے ہمیں کوئی چیز فنی لگی ہے، ہم نے شیئر کر دی، اور اس فنی چیز کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بے پردگی ہے، اس کے اندر بے حیائی ہے، اس کے اندر کوئی ایسے لوازمات ہیں جو نفسانی خواہشات کو ابار رہے ہیں. یہ میں بڑا وہ نقطہ بیان کر رہا ہوں جو کہ کرنا چاہیے اور جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، جس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو میں ابتدا کر رہا ہوں برائی کی، بالکل ایسا ہی ہے مولانا صاحب، جی اگر جی. میں غلط نہیں ہوں تو میں ابتدا کر رہا ہوں اس برائی کی، اور اس کے بعد وہ برائی پھیلی جا رہی ہے. اب کتنے شیئرز ہو رہے ہیں، کتنے ملینز میں ویوز آ رہے ہیں، اور پھر اس کا جو کریڈٹ ہے نا وہ مجھے مل رہا ہے، یعنی کہ وہ کریڈٹ میری بدی کی صورت میں وہ میرے نامہ اعمال کے اندر داخل ہو رہا ہے. اور بالکل. میرے لیے کون سے ایک المناک، اس کے اوپر ذرا چند ایک الفاظ. دیکھیں جو آپ نے بات کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جب طالب صادق سائل بن کر بیٹھتا ہے نا تو مجیب جواب دینے والے کو اللہ جل وعلا علم عطا فرماتے ہیں. اب آپ نے بات کی
تو سورہ نور کی آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، اس کے محرک بھی ہوتے ہیں اور اس کے مبلغ بھی ہیں، اس کے ناشر بھی ہیں، یہ لفظ یعنی پھیلانے والے ہیں جی اور جی 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 شائع کرنے والے بالکل۔ ہیں۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، اللہ فی الدنیا یعنی دنیا میں پہلے پھر آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ نہیں جانتے۔ آج کی سوسائٹی میں یعنی ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہماری تجارت، ہماری ترقی، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی کا ذریعہ عورت کو نمایاں کرنے میں ہے، بالکل ایسے، بے حیائی بالکل ایسے۔ کے معاملات میں ہے۔ آج سے کوئی 11 برس قبل کی بات ہے، مصر کے ایک ایڈوکیٹ یہاں پاکستان تشریف لائے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، مجھ سے سوال کیا انہوں نے، دین کیسے پھیلتا ہے اور کفر کیسے پھیلتا ہے؟ پھر خود ہی انہوں نے جو جواب ارشاد فرمایا، بڑے نکتے کی بات تھی، فرمانے لگے الدین ینشر بالدعاء والبکاء والہجرہ، دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے رونے سے، ہجرت سے، دعا سے، کہ آدمی اللہ سے مانگے بھی، آدمی آنسوں بھی بہائے کہ میرے مالک تیرا دین مٹ رہا ہے اور اس کے لیے میں فکر مند ہوں، ہجرت پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ اللہ اکبر، زبردست۔ والکفر ینشر بالمال والنساء، اور کفر پھیلنے کی دو چیزیں ہیں، مال اور عورت۔ ہائے ہائے ہائے، کیا نکتہ بیان کی ہے سر آپ نے، اب میں یہ جو چیز حقیقت ہے زبردست۔ کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور کتنی وضاحت کر دی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ کہ کفر کیسے پھیلتا ہے اور اسلام کیسے پھیلتا ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، آگے پھر بات آ گئی کہ مجھ ہی سے ڈرو، تقوی۔ اچھا، ہمارے پاس پروگرام میں قبلہ وقت بہت کم ہے، میں جاتے جاتے یہ بات ایڈ کرتا چلوں، کیونکہ آپ بھی اگر 10 15 20 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آئے ہیں تو میں بھی ظاہر ہے ایک سفر طے کر کے آیا ہوں۔ اب جو آپ نے بات کی تھی کہ جب تک ہم عورت کو ڈسپلے پہ نہیں دکھائیں گے، جب نہیں لگائیں گے، جب ہم عورتوں کو اس طریقے سے پروموشن ایڈز کے اندر نہیں ڈالیں گے، یہ بڑی کامن چیز ہے، میں اس کے اندر کوئی دوسری ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ اب اگر بات یہاں پہ ہو رہی ہے اس کی برائی کی ابتدا کرنے کی، تو ہم اس کو واضح کر دینا۔ اب بے پردگی وہاں سے شروع ہو رہی ہے اور پھر ہر جگہ پہ، ہر چوک چوراہے کے اندر ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹر دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ ساری باتیں یہ ساری پوری اتر رہی ہیں اس کے اوپر، جب ہم قرآن کی تفسیر میں، چونکہ آگے میں ایک اور نقطہ پڑھ رہا تھا اگلی آنے والی آیات کے اندر، کہ جب آپ کے پاس کوئی علمی نقطہ آئے تو اگر آپ اس کو بیان نہیں کرتے قرآن کی روشنی میں، اگر تم بیان نہیں کرتے تو زیادتی کر رہے ہو، اور یہ اس کی حرمت کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک حرام فعل ہے کہ آپ کے پاس علم آتا ہے اور دین کا علم ہے، سچا علم ہے، آپ کو اس کے اوپر شیورٹی ہے، اور پھر بھی آپ کنجوسی کرتے ہو، بیان نہیں کرتے، تو آپ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف جا رہے ہو، اور اس کے اوپر بڑی سخت وعید بھی ہے۔ میں اس کے اوپر بیان کروں گا انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں، چونکہ یہ والی آیت اگر میں سچ بتاؤں تو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی دوسرا موضوع ایک اور آ رہا ہے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، کہ وہ سرکار دو عالم کی عظمت کو بھی ہائیڈ کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ عظمت کو چھپانا یعنی اپنی کتب سے نا حضور کی عظمت کے حوالے سے جو ان کی کتب کے اندر جو سٹیٹمنٹس ہوتی تھی، جو لکھی ہوتی تھی باتیں، تحریر ہوتی تھی، ان کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہم انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔